السلام علیکم۔ بات کر رہے تھے ہم ادب آداب کی۔ لیجیے آج کل ادب آداب تو ہماری لائکس کے نظریہ ہی ہوگا۔ لائکس مل جائیں، ویوز مل جائیں، بھلے کچھ اور ہو نہ ہو، افطاری ہے، سحری ہے، کسی کے گھر پہ محفل ہے، خوشی کی ہے، غمی کی، بس لائکس مل جائیں، انسٹا پہ چلے جائیں، ٹک ٹاک ہو جائے۔ ایسی مجھے خیال آیا کہ آپ سے شیئر کروں کہ افطاری آج کل جو ہے اس کے آداب کیا بن چکے ہوئے، اور ہمارے زمانے میں چھوٹے ہوتے ہوئے، خیر میں کل کی بات نہیں کر رہی، بہت پرانی بات کر رہی ہوں کہ افطاری بھی کیسی ہوتی تھی اور آداب کیا تھے۔ افطاری کے کچھ دیر پہلے ہی، افطاری سے کچھ دیر پہلے ہی فوراً آواز آتی تھی نانی کی، ماں کی، چلو وضو کرو، چلو منہ ہاتھ دھو۔ اگر بہت چھوٹے ہوتے تھے جنہوں نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، وہ بھی ہاتھ منہ دھو کر چلو آ کر بیٹھو۔ اور یہ ایک طرح کی مینٹلی پریپریشن تھی، دوپٹہ سیدھا کرو، کپڑے ٹھیک کرو، کیونکہ آپ کو ایک ماحول بنانا پڑتا ہے، اسپیڈ ورک کرنی پڑتی، تاکہ یہ چیزیں وہ تھیں جو بچوں کو سکھائی جا رہی تھی، تاکہ یہ آگے لے کر چلے، اپنے بچوں کو سکھائے کہ ہمارے دین میں کیا ہے، ہمارے کلچر میں کیا ہے۔ اور اس وقت ہمیں چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں بتائی جاتی تھی کہ ایک بڑا خوبصورت گانا ہوا کرتا تھا، وہ ہوتا تھا کہ روزہ رکھا ایک بچے نے اور وہ بہت ضد کر رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، ماں منع کرتی ہے لیکن پھر بھی رکھ لیتا ہے، اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اور یہ ایسی باتیں بتائی جاتی تھی کہ اللہ میاں کتنا خوش ہوتا ہے ان باتوں سے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ جس وقت روزہ رکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، وہ دعا بہت اسپیشل طریقے سے مانگی جاتی ہے، دل سے۔ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا آج کل کے بچوں کو جو افطار کی دعا ہے وہ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن بہرحال آپ اردو میں ضرور پڑھیے، دعا تو مانگیے۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ قبولیت ہوتی ہے۔ دن میں کون سا لمحہ ہے، سال میں کون سا لمحہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ وہ بڑے وثوق سے کہا کرتے تھے بڑے کہ جو روزہ جس نے رکھا ہوتا ہے، روزے دار کی دعا اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے دل سے رو کے جو مانگتا ہے وہ اللہ بھی رد نہیں کرتا، اور یقیناً وہ تو اتنا بڑا، آپ کو پتہ ہی ہے، ایسا رحیم اور کریم ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور وہ کیوں ہماری صحیح دعا کو رد کرے گا۔ اور اس کے بعد جس وقت ہم بیٹھتے ہیں، بھلے روزہ رکھا ہے، بہت چھوٹے ہیں یا نہیں رکھا، چھوٹے بڑے سب، اگر زیادہ لوگ ہیں تو دسترخوان ہوتا تھا، نہیں تو میز پر، اور ایک آدھی چیز ہوتی تھی، روزہ کھولا، نماز اس کے بعد۔ یہ نہیں تھا کہ اچھی طرح ٹھوس لیں، خوب بھر لیں، پیٹ بھر لیں، کھا لیں جلدی جلدی، بہت ساری چیزیں ہیں اور اتنی ورائٹی ہے، تھوڑا تھوڑا چکھ لیں اور اس کے بعد اتنا اپنے آپ کو بھاری کر لیں اور پھر نماز پڑھے۔ نہیں، ہلکا پھلکا کھجور کھائے، کچھ تھوڑا سا پانی پیا، اور سنت کا خیال، کھجور ضرور رکھی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا ہمیں کہ کیوں ضروری ہے، حضور سنت، یہ حضور کی سنت تھی، پانی بھی اور یہ بھی۔ اور پھر اگر آپ کہتے تھے کہ اگر کبھی کھجور یا پانی نصیب نہیں ہے، کوئی وجہ ایسی آپ سفر میں، تو نمک اگر مل گیا، تو یہ کچھ چیزیں ہمیں بتائی جاتی تھی بچپن میں۔ اور ساتھ ہی اتنی خوبصورت آواز آ جاتی تھی مسجد سے کہ دل خوش ہو جاتا تھا، سب بھاگے چلے جاتے تھے یا مسجد کی طرف مرد حضرات، نہیں تو گھر پہ۔ اس کے یہ سارا کنیکشن تھا روحانی۔ اب کیا ہوا ہے، دعوت پہ چلے جائیں یا گھر پہ کر لیں کچھ، وہ بھی مجبوری، اس قدر چیزیں ہم بنا لیتے ہیں، اور اتنی بڑی محفل جم جاتی ہے، جب کہیں کوئی دعوت پہ بلائے، افطار پارٹی پہ بلاتے ہیں، افطار پارٹی ہوتی ہے وہ، اور کیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ میز سجتی ہے اس کی شوشا کے لیے، دکھانے کے لیے، اور یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کتنی بڑی محفل میں آئے، لے جی سارے فون ٹھکا نکل آتے، جو اس طرح سے کچھ سیلفیاں بن رہی ہیں، کوئی کھانے کی تصویر آ رہی ہے، کوئی ادھر سے، کہ جلدی جلدی اتنی ساری تصویریں بن جائیں، ٹک ٹاک پہ چلے گا، ویوز ملیں گے، لائکس ملیں گی، کیونکہ لائکس نہ ہوں اور ہمیں اگر کوئی آج ایک دو ڈس لائک آ جائے تو ہماری تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، ہماری تو زندگی ہے ہی لائکس پہ، اور ہم گنتے رہتے ہیں اپنے لائکس کو، 40 لائکس ہیں صرف، او مائی گاڈ اس کے تو 200 ہیں، اوہو اس کے تو 1000 لائکس ہیں۔ یہ ہمیں ڈپریشن کا بھی شکار کر دیتی ہے۔ اور سوچے ذرا کتنی ایک روحانی چیز کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے، اس نے ان چیزوں کو کہا ہے کہ یہ نہیں کھانی، صبر کیا سکھایا،
صبر سکھایا. کیا سکھایا؟ ایمپتھی، کہ دوسروں کا دکھ جو ہے آپ کو محسوس ہو. یہ ہمیں روزے میں سکھایا. اور یہ ساری باتیں ہم نے کس کے نظر کر دی؟ ٹک ٹاک کے. میں تو یہی کہہ سکتی ہوں بچوں کو کہ بیٹا جی یہ کام نہیں آنا. وہ ہاتھ اٹھے ہوئے دعا کے لیے، شاید آپ کی دعا ایسا قبولیت کا لمحہ ہو، وہ مان جائے، رب قبول ہو جائے. اس نے آپ کو سب کچھ دینا ہے. سادگی سے روزہ رکھا ہوا، سادگی سے روزہ کھولا ہوا. ہم اپنے بچوں کو اپنے دین سے، اپنے کلچر سے یقیناً دور کر رہے ہیں. ہم تو فوراً جیسے ہی افطاری آواز آئی جلدی سے تھوڑے سے ہاتھ اٹھے اور یوں کرے. اچھا آج کل میں دیکھا کہ ہم یوں نہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے جسم پہ پھیرتے ہیں. آئیڈیا یہ ہوتا ہے ہم یوں کر کے نا جلدی سے دعا مانگ کے مطلب فارغ ہو جاتے ہیں جتنی بھی جلدی ہو. تو یہ ہمارا کنیکشن شکر گزاری کا نہیں ہے. ہمیں یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ جب دعا مانگیں اور شکر کریں اللہ کا. آپ نے صبح سحری کی وہ بصومن آپ نے کر دی، اور آپ نے جس وقت افطاری کی دعا کی تو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ آپ کے رزق سے، آپ کے دیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ کھولا، آپ پہ بھروسہ کیا، ایمان لائے. تو ہمیں بڑوں نے بتایا کہ اس میں ایک چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے کہ اللہ نے یہ ممکن کیا، اس نے امتی بنایا، اس نے کلمہ پڑھایا، اس نے مسلمان بنایا اور صحت دی، رزق دیا. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، اتنی غربت ہے ان کے کہ وہ شاید ایک کھجور بھی نہ ہو کھانے کو. اور جس وقت اتنا کچھ آپ اپنے سامنے لے کر بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، تو یہ دعا کریں کہ اللہ نے ممکن کیا، آپ کی صحت آپ کو دی. اگر میں بیمار ہو جاؤں، میں نہ یہ افطاری کر سکوں، یہ جو رزق اس نے مجھے دیا ہے، پہلے تو وہ پیدا کرنے والا ہے رزق کو، پھر مجھ تک پہنچانے والا ہے، پھر ممکن کرتا ہے وہ میرے جسم کو صحت کے ساتھ کہ وہ اس میں ابزارب ہو اور میں کھا سکوں. اور یہ شکر گزاری کی باتیں ہیں. یہ اس رب کا شکر کرنے کی، یوں کہنا چاہیے، ایک کوشش ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو دینی اور سکھانی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ صرف لائکس کے حوالے نہ کیجیے، اس شکر گزاری کو پکڑیے، صبر کو پکڑیے، راضی برضا رہیے. اور وہ یقیناً خود کہتا ہے کہ میں اور بھی دیتا ہوں، اس میں سے خرچ کرو، بخیلی نہ کرو. دو گے خرچ کرو گے. اور آج کل کے دن تو بہت خوبصورت ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، مجھے ایک بڑی خوبصورت بات میں نے سنی تھی. کچھ صحابہ اکرام تھے، وہ کچھ محفل میں بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ کتنی زکوٰۃ کس نے دی. تو کہیں ایک نے کہا کہ دوسرے کا پکڑ لیا، مطلب بازو پکڑ کے غصے سے کہا کہ اتنا ہے تمہارے پاس کہ زکوٰۃ کے لیے تم نے ہولڈ کیا ہوا تھا اکٹھا. یہ نہیں کہ ان کے پاس زمین نہیں تھی یا کھجوروں کے یا کسی اور کے باغ نہیں تھے یا کوئی یقیناً جائیداد دولت بہت، کیونکہ تجارت کرنے والے لوگ. لیکن مجھے یہ کانسیپٹ بہت اچھا لگا کہ اتنا ہے تمہارے پاس کہ زکوٰۃ نکلے گی. تو آج کل میرے خیال میں ہم اگر اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو اتنی سادگی تو نہیں، لیکن ایک اس سے کچھ تھوڑی بہت حد تک سادگی ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ ہم اب اس کو بس جمع کرتے رہیں، اکٹھا کرتے رہیں، لیکن بانٹیں بہت. اتنا بانٹیں کہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں نے لے جا کر کیا کرنا ہے، میں کہاں حساب دوں گی. تو ان دنوں میں جب وہ کہتا ہے کہ 1 کے 10 کرتا ہے وہ اور 1 کے 70 کرتا ہے وہ، تو اس رب کو میں کہتی ہوں زیادہ سے زیادہ اس کو راضی کرنے کو دیا جائے، اس کے لوگوں کو دیا جائے، تاکہ مجھے ہی ملے گا نا. وہ دیکھیں کتنا رحمان ہے، وہ پھر آ جا کر مجھے ہی دیتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں دعا کا مطلب کیا ہے، شکر گزاری کیسے کرنی ہے، سادگی کیسے ہے، اور اللہ کو ہم نے کیسے دینا ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.